اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کیا کرو۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ مصیبت کے احوال میں صبر کرتے ہیں وہ میری معیت میں ہوں گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کو تکلیف کا سامنا ہو، پریشانیاں اس کو گھیر لے تو وہ صبر کی عبادت کو انجام دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا میرے حبیب وبشر الصابرین، آپ ثابت قدم رہنے والوں کو، امتحان میں کامیاب ہونے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صابرین کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ تو جو انسان مصیبت کے عالم میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور مصیبت کے وقت کی جو دعا ہے، جو حقیقت میں قرآن کریم کی آیت ہے جسے ہم عموماً کسی کے انتقال پر ہی پڑھتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، حالانکہ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہر مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کا عالم یہ تھا کہ اگر ان کا چراغ بھی گل ہو جاتا تو تب بھی وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو صابرین کے درجے پر فائز فرماتے ہیں اور اس کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔